اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج انشاءاللہ ناظرین جمعۃ المبارک کی نسبت سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ ناظرین اخلاق حسنہ پر بات کرتے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے اور 2021 یعنی 2021 کا پہلا دن ہے، پہلی تاریخ ہے۔ تو اس حوالے سے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام پر ہم ایک ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کا ایک عہد کریں، تو ناظرین اخلاق کے چند پہلو آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں تاکہ ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کا موقع مل جائے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہا مارتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ ہم جو عام طور پر ہا اس طرح کے کہا مارتے ہیں نا، ہم تو کیکا کہتے ہیں لیکن کہا اصل میں یہ لفظ ہے۔ تو فرماتی کہ میں نے کبھی اس طرح کہا مارتے ہوئے نہیں دیکھا، اور کبھی اس طرح ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کا سارا منہ کھل گیا ہو، بلکہ کوئی بات آپ کو اچھی لگتی تو آپ مسکرا دیتے۔ تو یہ مسکرانا سنت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر ناظرین ایک عمل کرنے کا عہد کر لیں کہ آپ کو کسی کی بات بری بھی لگ جائے نا، مسکرا کر دیکھ لیں۔ ناظرین اگر وہ ظرف والا ہوا تو اپنی بات سے پلٹ جائے گا، ورنہ آپ کو تو نیکیاں ملنی ہی ملنی ہے نا، زمانہ آپ کے اخلاق کا گرویدہ تو ہو ہی جائے گا نا کہ دیکھیں کچھ بھی بات تھی اس نے مسکرا کر جواب دیا ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین جب بات فرماتے تو ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بہت جلدی بات کرتے ہیں، یعنی اس طریقے سے بات کرتے ہیں کہ بات کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ اچھا کچھ لوگ تو اس میں معذور بھی ہوتے ہیں کہ بعض اوقات زبان جو ہے لڑکھڑا جاتی ہے یا وہ صحیح بات نہیں کر سکتے۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو صحیح کر سکتے ہیں لیکن ناظرین خیال نہیں کرتے اور جلدی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پہ زبان بھی لڑکھڑاتی ہے اور بات اگلے بندے کو صحیح طور پر سمجھ نہیں آتی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی اس معاملے میں سنت کیا ہے کہ آقا علیہ السلام جب بات فرماتے تو ایک بات کو علیحدہ فرماتے۔ اگر کوئی شخص آپ کے جملوں کو گننا چاہتا تو وہ گن سکتا تھا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ناظرین یہ احادیث کریمہ موجود ہیں۔ ایک جملہ علیحدہ فرماتے، ٹھہر کر بات فرماتے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام جب گفتگو فرماتے تو آپ علیہ السلام کی نگاہ اکثر آسمان کی طرف رہا کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، یہ انس وہ ہیں کہ جنہوں نے ناظرین 10 سال حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں گزارے اور آپ کا غلام بن کر گزارے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب کسی سے مصافحہ کرتے یعنی ہاتھ ملاتے تو اپنا ہاتھ اس وقت تک علیحدہ نہ کرتے جب تک وہ شخص خود اپنا ہاتھ نہ چھوڑتا۔ اچھا ہمارے یہاں کیا ہے کہ ذرا سا یعنی اللہ رب العالمین نے کوئی منصب دے دیا، کوئی مقام مرتبہ دے دیا تو ہم ہاتھ ملانا بھی گوارا نہیں کرتے عام لوگوں سے، اور ہاتھ ملا بھی لیں تو فوراً اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ناظرین یہ خلاف اخلاقیات ہے، اخلاقیات میں سے یہ ہے، اور میرے نبی علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ آپ ہاتھ ملائیں، جلدی ہو یہ دوسری بات ہے لیکن ہاتھ ملائیں، اور فرمایا کہ اپنا ہاتھ اس وقت تک نہ چھڑاتے جب تک اگلا بندہ خود اپنا ہاتھ نہ چھڑاتا۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی سنت کریمہ ہے۔ اور ناظرین فرمائے کہ آپ اس کی جانب سے منہ نہ پھیرتے، یہ نہیں کہ سلام یوں کر رہے اور دیکھ رہے یوں ہیں، اس بندے پر کیا اثر پڑے گا،
اس بندے پر ناظرین کتنی شرمندگی طاری ہوگی کہ مجھے یہ لفٹ ہی نہیں کرا رہا. تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی خلاف اخلاقیات ہے. اخلاق یہ ہے کہ جب ہاتھ ملائیں تو آپ کا چہرہ بھی اس کی طرف ہونا چاہیے, گویا کہ اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی توجہ کا مرکز ہے, تاکہ اس کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت پیدا ہو. مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے نا, تو محبت پیدا ہو. پھر فرمائے کہ جب تک وہ منہ موڑ کر نہ چل دیتا تو آپ اس کی جانب سے منہ پھیرتے نہیں تھے. یعنی پہلے وہ کہیں جاتا تو پھر آپ منہ پھیر کر واپس تشریف لاتے. اور فرمایا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو کبھی اس حالت میں نہیں دیکھا گیا کہ آپ لوگوں کے سامنے یعنی مجلس میں پاؤں پھیلا کے بیٹھے ہوں. یعنی ناظرین ہم میں سے بعض اوقات بے تکلف بیٹھتے ہیں تو پاؤں پھیلا کر بیٹھتے ہیں, جو کہ اخلاقیات میں نہیں آتا. اور پاؤں بھی بعض اوقات اس طرح پھیلاتے ہیں کہ کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا, ستر کا ہوش نہیں رہتا. تو ناظرین اگر ہم سمٹ کر بیٹھنے کی کوشش کریں تو ایک تو یہ سنت پر عمل ہوگا, دوسرا یہ کہ ناظرین ہمارا ستر کی بھی یعنی ہمارا ستر پوشی بھی ہو جائے گی. اور اسی طریقے سے ناظرین جب آپ کسی واقعے یا بات سے خوش ہوتے تو آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارکہ اس طرح کھل اٹھتا جسے وہ چاند کا ٹکڑا ہو. تو ناظرین جب کسی بات سے بندہ خوش ہو تو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے, مسکرا کر کرنا چاہیے, تاکہ بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ آپ اگر انہیں خوشخبری دیں اور گڈ نیوز دیں تو ان کا چہرہ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے 12 بج رہے ہیں, کوئی مطلب اثر ہی نہیں ہوتا. اگلا بندہ کہتا ہے کہ میں اسے خوشخبری دے رہا ہوں اور اسے پتہ ہی نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ناظرین اس طرح ہونا چاہیے کہ خوشی کا اظہار ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخری بات فرمائے کہ غیر ضروری بات نہ کرتے, نماز طویل پڑھتے, خطبہ مختصر دیتے, بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ چلنے میں, کوئی مسکین ہو, غریب ہو, فقیر ہو تو ان کے ساتھ چلنے میں آر محسوس نہ کرتے, اور ہر ان میں سے کوئی بھی کام کے لیے آواز دیتا تو آپ علیہ السلام کام بھی فرما دیتے. اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. آپ کہیں جائیے گا مت, ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین, چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور ناظرین ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ ہود آیت نمبر 21 آیت نمبر 21 سے, اور فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے. باوضو ہو جائیں, اسکرین کے سامنے موجود ہیں, کلام پاک کو ساتھ رکھیں, آج کا سبق نکالیں, اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں, کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے. آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب. لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے. آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون. اسے یفترون پڑھیں گے, وقف کی صورت میں یفترون پڑھا جائے گا. اور آخر میں علامت وقف اندر 21 لکھا ہوا ہے. آیت نمبر 21 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. کتنے کلمات ہیں؟ اولئک ایک کلمہ, الذین دوسرا, خسروا تیسرا, انفسا چوتھا, ہم پانچواں, واو چھٹا, ضل ساتواں, عن آٹھواں, اور ما نواں, اور ناظرین کانو 10واں, یفترون 11واں. کل یہاں پر 11 کلمات موجود ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں, بغور ملاحظہ فرمائیں. اولئک الذین, اولئک میں آپ دیکھیں لام پر کھڑا زبر, اوپر مد کی علامت, مد متصل ہے, مد واجب بھی کہیں گے, مد لازم بھی کہا جاتا ہے. اور اس کو منیمم ناظرین 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے, اور میکسیمم اسے 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے. اور ملا کر پڑھنے کی صورت میں اولئک میں کاف پر زبر ہے, اسے الذین کے لام کے ساتھ ملائیں گے, درمیان سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. اسے یوں پڑھیں گے اولئک الذین خسروا. را پر پیش ہے, را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں, زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں, تو یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا. اور خسروا میں واو مدہ, واو کے اوپر آپ دیکھیں مد کی علامت, یہ مد منفصل کہتے ہیں, مد جائز بھی کہا جاتا ہے. اور منیمم اس کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے, اور زیادہ سے زیادہ 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے. خسروا انفسهم وضل عنهم,
عنہم ما، یہاں ناظرین عنہم میں میم ساکن ہے، اسے ما کی میم کے ساتھ ملا کر میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، را پر پیش ہے، یفترون میں را کو پر کر کے پڑھیں گے. كَانُوا يَفْتَرُونَ، یہاں وقف کریں گے تو كَانُوا يَفْتَرُون پڑھا جائے گا. چلتے ہیں ناظرین کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب. سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء، افعال و حروف کون کون سے ہیں ناظرین، ان کی نشاندہی بھی ہوگی اور تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے. قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنہم ما كانوا يفترون. آیت نمبر ناظرین 21 ہے جو یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. اب دیکھیں کہ اسماء یہاں پر کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں اولئک، پہلا ہے اولئک. دوسرا الذین، تیسرا انفس، چوتھا ہم، یہاں پر بھی نمبر 4 لگا دیتے ہیں، اور پانچواں ما. کل یہاں پر 5 اسماء ہیں. نمبر 1 اولئک، اور نمبر 2 الذین، نمبر 3 انفس، نمبر 4 ہم، نمبر 5 ما. ناظرین 5 اسماء ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل ہے خسروا، دوسرا ہے ضل، تیسرا کانوا، چوتھا یفترون. پہلا خسروا، دوسرا ضل، تیسرا کانوا، چوتھا یفترون. اور اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ حروف کتنے ہیں یہاں پر. تو پہلا حرف واو، دوسرا ان، واو، اور دوسرا آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں سب سے پہلے اسماء کی جانب. تو یہاں لکھ دیں 11 کلمات ہیں کل ملا کر.
پہلا ہے اولئک، یہ اسم اشارہ ہے عربی میں معاف کیجیے گا، عربی میں وہ اسم کہ جس کے ذریعے کسی کی جانب اشارہ کیا جائے اسے اسم اشارہ کہتے ہیں۔ تو ناظرین یہ اولئک یہ دور کے لیے ہے، دور کے لیے اگر ایک مذکر ہوگا تو ذالک ہوگا، دور اگر دو مذکر ہوں گے تثنیہ ہوں گے تو ذانک ہوگا، دور اگر ایک مؤنث تو اس کے لیے تلکا، دو کے لیے تانکا، لیکن دونوں میں مشترک جمع ہے۔ دور اگر اسم اشارہ ہم جمع کے لیے یوز کریں گے تو مذکر مؤنث دونوں کے لیے یکساں ہوگا، اولئک، اس کا معنی وہ سب، یہ سب، یا یہی وہ لوگ ہیں، یہ تمام کے تمام تراجم ہو سکتے ہیں۔ الذین اس میں موصول ہے جمع مذکر کے لیے، اس کا معنی ان لوگوں جو وہ لوگ جن ہوں۔ انفس نفس کی جمع ہے، نفس کا معنی ناظرین یہاں پر جان کے ہے، اور انفس جانوں یعنی بہت سی جانیں، اور ناظرین یہ نفس دوسرے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے نفس امارہ، نفس ملہمہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، اس کے معنی میں بھی آتا ہے، اور دونوں معانی میں ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ مولا ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما، اور نفس اور ہم کہتے ہیں نا نفوس قدسیہ، تو یہ نفس کی جمع ایک انفس سے دوسری نفوس قدسیہ ہے، تو نفس ایک جان، انفس اور نفوس بہت سی جانیں، یہ عام طور پر ناظرین ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، نفس بھی اور نفوس بھی اور نفوس۔ ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو ہم کی شکل میں ہوتی ہے، اور ناظرین متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے، ہم یا ہم، اس کا معنی ہوگا وہ سب، ان سب، انہیں۔ ما اس میں موصول ہے اور یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، اس کا معنی جو یا جس یا جسے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب۔ خسروا فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے کہ وہ گھاٹے میں رہے یا وہ نقصان میں رہے۔ پھر اس کے بعد ضل فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ گمراہ ہوا، یا وہ یہاں پر ناظرین گم ہونے کے معنی میں ہے تو وہ گم ہو گیا، کیونکہ ضل کا ایک معنی گم ہونا بھی ہے۔ کانو فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے کہ وہ تھے یا وہ سب تھے۔ یفترون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے کہ وہ گھڑتے ہیں یا وہ گھڑیں گے، یعنی وہ جھوٹ باندھتے ہیں یا وہ جھوٹ باندھیں گے، یا وہ گھڑتے ہیں، کسی بات کو گھڑنا یعنی جھوٹ، تو وہ گھڑتے ہیں یا وہ گھڑیں گے۔ تو اب کانا جب فعل مضارع پر داخل ہو تو ایک تو یہ کہ جو فعل مضارع کا صیغہ ہوگا وہی کانا کا صیغہ ہوگا، دونوں کے زمانے الگ ہو سکتے ہیں لیکن صیغہ ایک ہو، تو اب دیکھیں دونوں میں جو صیغہ مشترک ہے وہ جمع مذکر ہے، دونوں کے دونوں جمع مذکر غائب ہیں۔ دوسرا یہ کہ کانا فعل مضارع پر داخل ہو کر اسے مضارع کے معنی میں رہنے نہیں دیتا بلکہ اسے ماضی استمراری کے معنی میں کر دیتا ہے۔ تو کانو یفترون وہ گھڑتے تھے، وہ گھڑتے تھے۔ افطرا یفتری افتراءً، افتراء کا معنی جھوٹ باندھنا، ہم کہتے ہیں فلاں نے فلاں پر افطرا کیا یعنی جھوٹ باندھا، تو یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ناظرین خسروا میں اب ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں خسارہ، نقصان، تو یہ بھی اسی سے ہے، تو ناظرین یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد چلتے ہیں واو حروف کی جانب۔ واو اس کا معنی ہے اور، ان کا معنی ہے سے، اور یاد رکھیں ناظرین کہ من کا معنی بھی سے ہے لیکن من تبیین تبعیض کے لیے مختلف اس کے لیے آتا ہے، ان جو ہے اعراض کے لیے دوری کے لیے آتا ہے، ان کا معنی سے ہے، اور من و ان عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من و ان۔ تو ناظرین آپ دیکھیں 11 کلمات میں کل 4 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم اردو میں استعمال کی جاتے ہیں۔ نمبر 1 نفس اور نفوس، نمبر 2 خسروا میں خسارہ، نمبر 3 یفترون میں افتراء، نمبر 4 ان میں من وعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام آیت کیسے بنا کرتے ہیں ہم انشاءاللہ بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ حمزہ پیش او، لام کھڑا زبر لا، حمزہ زیر ای، کاف لام زبر کل، لام زبر لا، غالیہ زیر دی، نون زبر نا، اولئک الذین، خا زبر خا، سین زیر سی، را واو پیش رو، خسروا، حمزہ نون زبر ان، فا پیش فو، سین زبر سا، ہا میم پیش ہم، انفسہم، واو زبر وا، ضاد لام زبر دول، لام زبر لا، و ضل، عین نون زبر ان، ہا میم میم پیش ہم، عنہم، میم الف زبر ما، کاف الف زبر کا، نون واو پیش نو، کانو، یا فا زبر یف، تا زبر تا، را واو پیش رو، نون زبر نا، کانو یفترون، یہاں وقف پڑھیں گے تو یفترون پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ اب ہم پڑھیں گے تجوید کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب۔ اولئک یہی لوگ ہیں، الذین وہ جو، خسروا جو گھاٹے میں رہے، انفسا جانو ہم اپنی، اور ضلع وہ گم ہو گئی، ان سے ہم ان، ما جو، کانو یفترون وہ گھڑتے تھے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، اور جو کچھ یہ افترا کرتے تھے وہ ان سے جاتا رہا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، اور جو کچھ یہ افترا کرتے تھے وہ ان سے جاتا رہا۔ آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ آیت نمبر ہم 20 کی تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے، اور ناظرین ہم نے یہ بتایا کہ یہ جو ان کے بارے میں وعیدیں اللہ رب العالمین نے جو مذمتیں بیان فرمائیں، کچھ وجوہات ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اور ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اللہ کی عبادت کے بدلے میں بتوں کی عبادت کو خرید لیا۔ تو قرآن نے فرمایا کہ اولئک الذین خسروا انفسهم، کہ انہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا۔ تو یہ گھاٹے اور خسارے کا سبب ہے کہ اللہ کی توحید کو چھوڑنا اور بتوں کی طرف جانا۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے دین کو دنیا کے بدلے میں فروخت کر دیا، اور اس میں ان کو دنیا میں جو یہ گھاٹا ہوا کہ انہوں نے عزت والی چیز کو دے کر ذلت والی چیز کو خرید لیا، اور آخرت کا خسارہ یہ کہ وہ ذلت والی چیز بھی ضائع اور ہلاک ہو گئی، اور اس کا کوئی اثر باقی نہ رہا۔ تو فرمایا کہ جو کچھ یہ افترا کرتے تھے وہ ان سے جاتا رہا۔ یہ آیت نمبر 21 میں یہ مضمون موجود ہے کہ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون۔ چونکہ انہوں نے نفیس چیز کو دے کر خسیس چیز کو لیا، اس لیے ان کا خسارہ لازمی اور یقینی ہے۔ فرمایا بلا شبہ یقیناً یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ناظرین یہاں پر ایک بات میں یہ عرض کروں گا کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کو اختیار کرنا، تو گویا کہ اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر خسیس چیز کو خریدا۔ ہم جس طرح دنیا میں مثال کے طور پر ایک چیز 10 روپے کی ہے، اور ہم اسے لے کر آئے 500 روپے کی، تو ناظرین آپ نے پیسہ تو بہت دیا، لیکن اس کے بدلے میں آپ نے چیز اتنے کی نہیں لی، تو ہر کوئی آپ کو بیوقوف کہے گا نا، ہر کوئی کہے گا بیوقوف ہے۔ یا آپ نے کوئی برانڈ خریدنی ہے، آپ نے اس کی اصل قیمت دی لیکن آپ کے پاس کاپی آ گئی، تو سب کہیں گے بیوقوف آدمی ہے یار، برانڈڈ چیز کی پیسے دیے اور چیز اس کے ہاتھ نہیں آئی۔ تو اسی طریقے سے اصل جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اس کو چھوڑ کر بتوں کی طرف جانا اور ان کی عبادت کو خریدنا، تو یقیناً یہ دنیا میں بھی گھاٹے کا سودا ہے اور آخرت میں بھی گھاٹے کا سودا ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین ایک بات اور فرمائی کہ ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون۔ آیت نمبر 20 میں فرمایا کہ وہ شدت کفر کی وجہ سے حق کو سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اور نہ یہ بغض کی وجہ سے حق کو دیکھتے تھے۔ ناظرین
اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کفار حق کو سننے اور دیکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے تو ان سے گرفت کیوں ہے؟ پھر کفار پر گرفت نہیں ہونی چاہیے کہ طاقت ہی نہیں تھی حق سننے کی، طاقت ہی نہیں تھی حق بات کو دیکھنے کی، تو بھی گرفت کیسی؟ تو اب اس کی ناظرین اس کا معنی کیا ہے کہ وہ حق بات سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، نہ حق بات جو ہے وہ دیکھنے کی طاقت رکھتے تھے، تو اب اس میں مراد کیا ہے؟ اور ظاہر ہے کہ پھر وہ جو مراد بیان ہوگی تو اسی لیے ناظرین پھر ہم کہیں گے نا کہ اللہ رب العالمین ان کو سزا عطا فرمائے کہ یہ نار جہنم کے مستحق ہے۔ تو ان کی وجوہات کیا ہے وہ اس ہم اگلے پروگرام میں تفسیر کے سیگمنٹ میں آپ کی خدمت پیش کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب تھان کے حوالے سے۔ جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور جو کچھ یہ افترا کرتے تھے وہ ان سے جاتا رہا۔ اچھا باقی ماشاءاللہ آپ تو بہت اچھا پڑھنے والی ہیں۔ اعوذ نہیں اعوذ، حمزہ کو کھینچیے مت۔ دوسرا یہ کہ خسرو، یہاں پر واو مدہ بھی ہے، پھر مد کی علامت بھی ہے، تو اس کو ذرا کھینچ کے پڑھیں۔ بہت بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ جی مفتی صاحب ایک کوشچن کرنا ہے، نمبر چاہیے۔ جی نمبر لے لیجیے گا، یہ دے دیں گے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک الذین خسروا انفسهم خاسرو نہیں خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، صدق اللہ العظیم۔ چلے ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ابلیس بیٹا کیسی ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ جی سنائیے۔ مفتی صاحب آپ سے ایک وظیفہ پوچھا وہ بتا دیجیے گا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون۔ ترجمہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور جو کچھ یہ افترا کرتے تھے وہ ان سے جاتا رہا۔ بیٹا باقی ماشاءاللہ آپ نے حسب معمول بہت پیارے انداز سے پڑھا۔ خاسرو میں جو واو مدہ ہے نا اسے ذرا کھینچ کر پڑھیں کہ مد منفصل بھی ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ نصیبہ بخاری جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور جو کچھ یہ افترا کرتے تھے وہ ان سے جاتا رہا۔ آپ نے کافی حد تک صحیح کیا، لیکن ابھی بھی مزید گنجائش ہے کہ آپ اس کو ایک لہہ میں پڑھنے کی کوشش کریں، رک کرنا پڑے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ جی کہاں سے؟ جی اچھا جی بولوں کراچی۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم وضل میں لام کو کھینچیے مت، وضل عنہم ما كانوا یفترون۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور جو کچھ یہ افترا کرتے تھے وہ ان سے جاتا رہا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، میں اچھا نوابشاہ سے۔ جی بیٹا سبق کو ترجمہ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا
ما كانوا يفترون. ما كانوا يفترون. ترجمہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارہ میں ڈال دیا اور جو کچھ یہ افطرا کرتے افطرا کرتے تھے وہ ان سے زیادہ. اچھا بیٹا آپ نے اچھی کوشش کی. ایک تو اولائکہ میں لام پر کھڑا زبر اوپر مد متصل ہے, اسے کھینچ کر پڑھنا ہے, اولائکہ نہیں اولائکہ. دوسرا یہ کہ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما الف مدہ ہے, اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. کانو میں واو مدہ ہے تو اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. ما کانو یفترون نہیں, ما کانو یفترون. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ ناظرین و سامعین. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSAS@ARYQTV.tv. اور ناظرین یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنائیے کے نام سے ڈیٹ بائی ڈیٹ جس تاریخ آپ کو چاہیے آپ سرچ کیجیے, مستفیضوں اور کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہے تو انشاءاللہ ناظرین پھر آپ کی خدمت میں اس پروگرام میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.